السلام علیکم، میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ گڈ وائبز اونلی دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے گیسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ ویلفیئر کا کافی کام کیا ہے، اسپیشلی ان ایجوکیشن. اور ہم نے ان کو اس لیے دعوت دی ہے تاکہ وہ کچھ ایسی اپرچونیٹیز ڈسکس کر سکیں جو کہ ہمارے یوتھ کے لیے جو ہے وہ بہت یوزفل ہوں گی. اور میں اور میرے کو ہوسٹ السلام علیکم، وی آل ویلکم یو. اور آج ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ایک زبردست گیسٹ ہیں، ان کا بھی تعارف حمزہ کرائیں گے انشاءاللہ. سو بیسیکلی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ شوکت اقبال، جو کہ MD P2GS ہیں، پاکستان ٹو جرمنی اسٹڈی. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو ویری مچ. سر بیسیکلی ہم ایسے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیونکہ آپ کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں جو ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ بہت ہی کم کنسلٹنسیز ڈیل کرتی ہیں جو جرمنی کا ہے، اور ایک کامن مسکنسیپشن بھی لوگوں کے اندر ہے کہ کیا جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے، کیونکہ یہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے، فری ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے 2-3 سینٹینسز جو میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈیورنگ مائی سروس جب میں آرمی میں تھا جی سر. تو مجھے موقع ملا یورپ میں پورے یورپ کا انچارج ہونے کا، کوئی آلموسٹ 6 ایئرس. رائٹ. تو میں نے یورپ کو بڑا قریب سے دیکھا، اور اسی دوران مجھے مڈل ایسٹ میں اور چائنا میں رہنے کا موقع بھی ملا، سو اس کو بھی کافی قریب سے دیکھا. ٹھیک. اینڈ جب میں ریٹائر ہوا تو میرے پاس اور کوئی آبلیگیشن نہیں تھیں، بچے سارے سیٹل تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ کون سا وہ فیلڈ ہو جس میں پاکستان کو پے بیک کر سکوں، پاکستان کی مدد کر سکوں. زبردست. تو اس میں سب سے زیادہ ضروری جو سامنے چیز آئی وہ یوتھ کو گائیڈ کرنا. رائٹ. جنرلی اسپیکنگ جب میں نے یہ شروع کیا، ایم بنایا، تو 3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں، کنٹراڈکٹری ہیں. سب سے پہلے تو میں نے چاہا کہ ہمارے بچے ایسی جگہ پر جائیں جہاں ان کو ٹاپ آف دی لائن ایجوکیشن. زبردست. لیکن اس کے ساتھ دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ یہ رکھی کہ جہاں بھی جائیں آئدر ایجوکیشن بہت چیپ ہو یا پھر فری ہو، ٹھیک. تاکہ ایک کامن بندہ جو لیس پریولیجڈ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر سکے، اس کو افورڈ کر سکے. رائٹ. تیسرا جو ایم ہم نے رکھا وہ بہت خراب ایم تھا. ہم نے کہا کہ جن بچوں کے مارکس 80% سے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہینڈل نہیں کرنا. اچھا. کہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کریں گے جن کے نمبر 50 اور 70% کے درمیان ہوتے ہیں، جو میڈیوکرز میرے جیسے جو میڈیاکر ہیں، جن کو پاکستان کی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، باہر ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی. اینڈ جو لاسٹ چیز تھی وہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ جہاں بھی بچہ پڑھنے کے لیے جائے اس کو اینڈ اسٹیٹ ملے. میں نے اسے اینڈ اسٹیٹ دیٹ مین کہ اسے پروفیشنل لائف میں سیٹل ہونے کا موقع ملے. ویری نائس. تو یہ 4 ہمارے ایم تھے. اب یہ 4 ایم جیسے آپ کو میں نے بتایا بڑے ڈیفیکلٹ ہیں کہ ٹاپ آف دی لائن کی یونیورسٹی، میرٹ لیس 70% سے کم، فری جہاں پر اسکالرشپ ملے یا چیپ ایجوکیشن ہو، اور پھر اینڈ اسٹیٹ بھی ملے. تو یہ بڑے مشکل قسم کے آبجیکٹیوز تھے. تو اس میں نے انفیکٹ چائنا سے لے کر کینیڈا تک تمام ملکوں کا سفر کیا، اور وہاں میں نے ایویلویٹ کیا. ابھی فار ایگزامپل چائنا میں ایجوکیشن چیپ ہے، ٹھیک. ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، اور وہاں جاب اپرچونیٹیز 0 ہیں. رائٹ. ملیشیا میں گیا، وہاں پر ایجوکیشن ٹھیک ہے بٹ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. ٹرکی ایجوکیشن اچھی ہے، پرانی یونیورسٹیز ہیں بٹ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. جہاں UK یا کامن ویلتھ کنٹریز یا کینیڈا آسٹریلیا ہے، یہاں ایجوکیشن بکتی ہے. سو اٹس ویری ویری ایکسپینسو. ان نٹ کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو UK میں، کینیڈا آسٹریلیا میں 4 کروڑ روپے میں ایک بیچلر ہوتا. ابھی وہ 4 کروڑ روپیہ کوئی بندہ افورڈ کر سکے تو وہاں پر جن کے پاس تو ہیں پیسے وہ تو کر لیتے ہیں، بٹ ہم تو لیس پریولیج کی بات کر رہے ہیں. تو پھر آئی لکڈ اراؤنڈ یورپ. رائٹ. تو یورپ میں کیونکہ میں نے دیکھا بھی تھا، تو آئی فاؤنڈ جرمنی جہاں پر ایجوکیشن میں ٹیوشن فی نہیں ہوتی. اوکے. اینڈ دین جرمنی کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسٹوڈنٹ رائٹس ایکول ہوتے ہیں، بے شک بندہ کسی کنٹری کا بھی ہو. اچھا. اگر ان کے اپنے بچے کے لیے ٹیوشن فی نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ویری نائس. اور اگر اپنے بچے کے لیے جاب کرنے کی اپرچونیٹی ہے وہ ساروں کے لیے. دیٹ واز سم تھنگ ویری گڈ. پر اس کے اندر کچھ ہرڈل تھے. ان ہرڈل پر آنے سے پہلے
میں آپ کو یہ بتاؤں جو آپ نے فری ایجوکیشن کا سوال پوچھا, جی دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہاں کی 452 پبلک یونیورسٹیز ہیں جن میں ٹیوشن فی نہیں ہوتی, اچھا ماشاء لیکن ٹیوشن فی نہیں ہوتی. اور یہ بھی اس طرح ہے کہ ان کا اپنا جو بچہ ہے 18 سال کا جب ہوتا ہے تو ہی لیوز ہوم آف پیرنٹس, اچھا اینڈ جب اس نے پیرنٹس کا گھر چھوڑ دیا تو اس نے یونیورسٹی جانا ہے. بالکل ٹھیک. یونیورسٹی میں ٹیوشن فی نہیں ہے. ابھی رہنے سہنے کے لیے اس نے خود جاب کرنا ہے. اور سو یونیورسٹیز ارینجمنٹ کر کے دیتی ہیں کہ وہ جاب کرے, اسٹوڈنٹ جاب, اور وہاں آرز کے حساب سے جاب نہیں ہوتا. وہاں انہوں نے اماؤنٹ رکھی ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ could be able to earn his own living, that is 800 euros to 1000 euros پر منتھ. پر month. اچھا ویری نائس. تو وہ ایک بچہ 800 سے 1000 یورو کماتا ہے, اور پھر وہ اپنے اور ساتھ یونیورسٹی میں کوئی فی نہیں ہوتی, تو اپنے اپارٹمنٹ کا رہنے سہنے کا خرچہ نکال لیتا ہے, وہ جو مرضی ہے پڑھے. کھانے پینے کا خرچہ نکال لیتا ہے. تو دیئر فور یہ فری ایجوکیشن ہے. ابھی رہ گیا ہمارے اسٹوڈنٹ. ہاں جی ابھی جب ہمارے اسٹوڈنٹ میں جانا ہے تو جرمنی میں جو بیچلر لیول ہے جی. اس میں ایجوکیشن صرف جرمن لینگویج میں ہوتی ہے. اچھا پبلک یعنی پبلک یونیورسٹیوں میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہیں وہ فری آف کاسٹ تو ہیں, لیکن وہ جرمن لینگویج میں ہوتی ہے. اوکے. دس از ون ایشو فار آر اسٹوڈنٹ. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے یہاں پر اسکولنگ 12 سال کی ہوتی ہے اور بی ایس سی 4 سال کی ہوتی جی ایسے ہی. ہے, 16 سال ایجوکیشن. وہاں پر اسکولنگ 13 سال کی ہوتی ہے اور وہاں بیچلر 3 سال کا ہوتا ہے. اچھا ہوتا سکسیڈ ایریا, لیکن وہ ڈفرینس ہو یہاں پر ابھی ڈفرینس آ گیا کہ ہمارے بچے کو لینگویج بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو 1 سال فاؤنڈیشن ایئر بھی کرنا پڑتا ہے ٹو انیبل ہم کہ وہ یونیورسٹی میں جا سکے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایک ایکسٹرا ابھی یہ جو ہے, کیونکہ جو لینگویج ہے اور فاؤنڈیشن ایئر ہے یہ ان کے بچوں کو تو چاہیے نہیں ہوتا. بالکل. وہ جب ہمارے بچوں کو کرنا پڑتا ہے تو دس از پیڈ. نا یہ جو پیڈ ہوتا ہے اس پر اپروکسیمیٹلی 10,000 سے 12,000 یورو خرچہ آتا ہے. اچھا. نا جب ایک پوائنٹ آف ٹائم پر 10 سے 12,000 یورو 10-12 لاکھ روپیہ تھا, لیکن ابھی کیونکہ ہمارا روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے, سو دیئر فور وہی 10 سے 12,000 یورو کا مطلب ہے 30 سے 35 لاکھ روپیہ. اچھا اللہ. تو ایک خرچہ تو یہ ہو گیا. ٹھیک. اس کے علاوہ جرمنی میں رول کے مطابق جب تک بچہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں نہیں جاتا اس وقت تک وہ جاب نہیں کر سکتا. اوکے. تو یہ جو پہلا سال ہے لینگویج والا اور یہ فاؤنڈیشن والا, تب تک وہ جاب نہیں کرے گا. اس وقت تک جاب نہیں کر سکتا. جب وہ جاب نہیں کر سکتا بیکاز وہ چائلڈ اس لیبر میں آتا ہے, تو دین اس کی بورڈنگ لاجنگ ہونی ہے. سو اس بورڈنگ لاجنگ کے لیے جرمن گورنمنٹ نے, اور ویسے بھی جو بچے وہاں پر جاتے ہیں ماسٹر پروگرام میں بھی, تو جنرلی اسپیکنگ جرمن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی لیونگ کو افورڈ کرنے کے لیے سیکیورٹی. اوکے. اس سیکیورٹی کے لیے وہ جرمن بینک میں جو بچہ ایڈمیشن جس کا ہوتا ہے جرمن بینک میں اس کو ایک اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. ٹھیک. اور 1 سال کی جو لیونگ کاسٹ ہوتی ہے انہوں نے ایسٹیمیٹ کی یا دیٹ از 11,208 یوروز, جو بلاکڈ اکاؤنٹ ہے بیسیکلی, جس کو بلاکڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں. یہ جب اکاؤنٹ کھول کر ویزا لگنے سے پہلے یہ 2 چیزیں بچوں نے پے کرنی ہوتی ہیں. ون از ان کی فاؤنڈیشن کی اور لینگویج کی کاسٹ جو میں نے کہا 10 سے 12,000 یورو ہے. دوسرا 11,208 یورو ہے جو بلاک اکاؤنٹ. یہ جب اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں ایمبیسی میں جب جاتے ہیں تو ایمبیسی اس کو بلاک کر دیتی ہے. اچھا. بلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اس پیسے کو پاکستان میں رہتے ہوئے واپس بھی ڈرا نہیں کر سکتا. وہ جرمنی میں جا کر پر منتھ اس میں سے 934 یوروز نکال کر مہینہ کھا سکتا ہے, رینٹ دے سکتا ہے, اکٹھے نہیں نکال سکتا. تو وہ 1 سال تک, سو دیٹ اگر وہ کام نہیں کر سکتا یا کام نہیں کرتا تو 1 سال تک اس کے پاس لیونگ کا خرچہ ہے. اینڈ وہ بچانا چاہتے ہیں کہ لوگ بیگ نہ کرنا شروع کر دیں. میں سمجھ گیا سر. یہ بڑا ویسے سر یہ پالیسی بڑی اچھی ہے. ہاں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سیکیور رکھنے کے لیے بچے کو بھی سیکیور رکھنے کے لیے. لیکن ہمارے ساتھ جب یہ پرابلم کیا آ گیا کہ ایک سائڈ پر 10-12,000 یورو لگ گئے لینگویج اور فاؤنڈیشن پر, دوسری سائڈ پر 11,000 یورو آ گئے بلاکڈ اکاؤنٹ کے. تو یہ 11,000 یورو بھی تقریباً 35-40 لاکھ بنتے ہیں. تو جب ہماری پیسہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا تو اس میں بچہ جو بی ایس سی کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو پہلے سال ہی جانے سے پہلے تقریباً 75 لاکھ سے 80 لاکھ روپیہ جمع کرانا. اچھا, اگر اس میں سے ایک
چیز اگر پازیٹیولی پھر بھی نکالی جائے تو میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے بچے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے شروع میں اسپینڈ کرنی ہے, مگر بعد میں ان کی ایجوکیشن وہاں پہ فری آف کاسٹ ہے, اور جو ٹیوشن فی فری ہے, اور جو بعد میں بہت ساری اپرچونیٹیز کے ڈور ان کے لیے اوپن کر دیتی ہے. تو بس یہ ایکسپینس ایز اے وہ ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, بیکاز یہ انویسٹمنٹ 70 to 75 لاکھ انہوں نے انویسٹ کیا, آگے 3 years بیچلر فری ہے, اس کے بعد بیچلر کے بعد ایوری اسٹوڈنٹ گیٹس 18 months اسٹے بیک, یعنی ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے ٹو فائنڈ اے جاب. اچھا, ویری نائس. اینڈ وہ یا جاب ڈھونڈ لیتے ہیں یا انٹرنشپ کر لیتے ہیں یا ماسٹر میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ بیچلر کے بعد فوراً بچے کو واپس بھیج. So that is a way for them to earn back at least some of the money. اس کے بعد اگر جاب لے لیتے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ جاب جو بیچلر والا اسٹوڈنٹ ہے اس کو 4,000 یورو یا اپروکسیمیٹلی 10 to 15 لاکھ روپیز یہ اسے جاب مل جاتی ہے. Very nice. اچھا. لیکن اگر وہ جاب نہیں کرنا چاہتا, وہ ماسٹر کرنا چاہتا ہے, تو آگے ماسٹر 2 سال کا دیٹ از آلسو فری آف کاسٹ, دیر از نو ٹیوشن فی. اینڈ اس کے بعد پھر اگین اس کو 18 مہینوں کا اسٹے بیک ملتا ہے ٹو فائنڈ اے جاب. اینڈ ان فیکٹ جس کو جرمن لینگویج آتی ہے everyone gets a job. وہاں جرمنی میں اس بندے کیونکہ جرمنی از 4th largest economy of the world and the biggest economy of Europe, تو therefore actually Germany is Europe and Europe is Germany, rest all is attached ats and debts. تو اس وجہ سے یہ جو انویسٹمنٹ جو آپ نے کہا نا کہ جو بندہ انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے بڑا آگے اپرچونیٹیز ہوتی نکل آتی. لیکن انفارچونیٹلی جب ہمارا روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا اور یہ کاسٹ 70-75 لاکھ کے اوپر چلی گئی, تو ہمارے بچے کا ہم تو کیونکہ ڈیل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لیس پریولیج بچے کو مدد کرنے کے لیے. ابھی لیس پریولیج بچہ اگر اس کے پاس 70-75 لاکھ روپیہ ہے تو وہ تو ویسے ہی بڑا پریولیج ہے, وہ لیس پریولیج تو نہیں ہے نا, اور بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے, وہ اور بہت کچھ کر سکتا ہے. آل تو جب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں یو کے کے ساتھ یا انگلش کنٹریز کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یو کے میں بیچلر صرف 4 کروڑ کا, یا فور دیٹ میٹر کینیڈا آسٹریلیا میں 4 کروڑ کا, اینڈ جرمنی میں اگر یہ 70-75 لاکھ بھی ہوتا ہے تو اسٹل, اور آگے کیونکہ ماسٹر تک سارا فری ہے, جاب اپرچونیٹیز ہیں, تو از ناٹ بیڈ. بٹ اس کے ساتھ جو ہینڈی کیپ آتا, ہینڈی کیپ ہمارا بچہ آج کا وہ زیادہ تر کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے, وہ انگلش اسے آتی ہے, وہ انگلش ٹریک پر رہنا چاہتا ہے, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ اینڈ لرن اندر لینگویج. حالانکہ انگلش از اے مائنر لینگویج اور یورپ میں کہیں نہیں بولی جاتی سوائے یو کے کے, اینڈ پورے یورپ میں آلموسٹ جرمن بولی جاتی ہے, بٹ وہ اس کمفرٹ سے نہیں نکلنا چاہتا, اینڈ وہ ادھر حالانکہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن کے باوجود نہیں جانا چاہتا کیونکہ لینگویج نہیں سیکھنا چاہتا. ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ لینگویج سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئی دنیا میں انٹر ہو گئے, تو therefore it has lot many advantages. یہاں پر بہت سارے بچے کہتے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو جرمنی میں پڑھا, ہمیں جاب نہیں ملی. یہ آپ کو بتاؤں جرمنی میں اگر کسی نے بیچلر کیا ہے نا سے ہارٹیکلچر میں یا مکھیاں مارنے میں, اس کو بھی جاب لیکن جاب اس کو نہیں ملتی جو ڈھونڈنا نہیں چاہتا, نہیں جو جرمن لینگویج بیریئر جو ہے نا, جو جس نے لینگویج سیکھ لی اس کا مطلب اس کو کافی آسانی, وہ آگے بہت سکھی ہے. جرمن لینگویج اسٹوڈنٹ جاب کرنے کے لیے 3 لیول جرمن لینگویج چاہیے, وہاں مین جاب لینے کے لیے 3 لیول جرمن لینگویج چاہیے, وہاں پر بلو کارڈ لینے کے لیے 3 لیول جرمن لینگویج چاہیے. ابھی بلو کارڈ میں آپ کو بعد میں ذرا بتاؤں گا کہ وہ ہوتا کیا. صحیح. تو یہ تو ہے فری ایجوکیشن کے بارے میں, جو ایک نارمل بچہ جاتا ہے جس نے BSc کرنا ہے, جس نے لینگویج کرنی ہے, فاؤنڈیشن ایئر کرنا ہے, اینڈ 3 سال بیچلر کرنا اور آگے جانا. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کے ساتھ جو دوسرا بچہ ہے جو صرف ماسٹرز کرتا ہے, ابھی ماسٹر میں جانے کے لیے اراؤنڈ 25% یونیورسٹیز ہیں جو انگلش میں, اچھا یعنی جرمن یونیورسٹیز ہیں بٹ اس کے ساتھ کچھ ڈسپلن انگلش کے. ابھی انگلش میں جانے کے لیے بچے کو صرف بلاکڈ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے جو میں نے بتایا, اور اس کی لینگویج پر کاسٹ نہیں آتی. ہاؤیور ہم بچے کو جب بھیجتے ہیں اس کو ہر حالت میں فورس کرتے ہیں کہ وہ 3 لیول لینگویج کر کے جائے, کیونکہ بچہ تو اوائڈ کرتا ہے, بٹ وہاں جرمنی میں جب پہنچتا ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ جاب نہیں کر سکتا,
اگر اسٹوڈنٹ جاب نہیں کر سکتا تو وہ جو بلاکڈ اکاؤنٹ ہے 11,000 یورو وہ کھا لیتا ہے. اوکے. تو اگر اسٹوڈنٹ جاب کرتا ہے تو وہ 11,000 یورو اس کے بچ جاتے ہیں. اس کے بعد اینڈ جاب لینے کے لیے ونس اگین جب 18 مہینے ملتے ہیں تو اس کو لینگویج نہیں آتی ہوتی, سو دیر فار وہ جاب نہیں لے سکتا. اور اگر وہاں کوئی لینگویج سیکھنا چاہے تو 3 لیول لینگویج پر تقریباً 8 مہینے لگتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ جو 18 مہینے ملے ہیں اس میں سے 8 مہینے تو اس کی گزر جائے لینگویج کے نکل گئے. اینڈ دین لینگویج وہاں سیکھنا بہت کاسٹلی ہے. تو جو ماسٹرز والے بچے ہیں ان کا صرف بلاکڈ اکاؤنٹ لگتا ہے 11,208 یورو. اور ان بچوں کو ہم انگلش کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں بٹ ساتھ 3 لیول لینگویج کرا کے بھیجتے ہیں. اچھا سر, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ریکمینڈ کریں گے, مطلب میں آپ کی باتوں سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کی بات سنیں گے یا جو جاتے ہیں یا جو اب سن کے جائیں گے انشاءاللہ, وہ یہاں سے جرمن لینگویج سیکھ کے جائیں. جی بالکل. تو وہ انہی میں اس کی بہتری ہے, ورنہ وہاں جا کے مشکل ہو جائے. وہاں جا کر مشکل بھی ہے, ایکسپینسو بھی ہے, ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے ایٹ لیسٹ 3 لیول لینگویج ہر بچہ انگلش میں بھی جا رہا ہے اور یہاں سے وہ سیکھ کے جائے کیونکہ یہاں اس کا ٹائم ہوتا ہے. سر کیا یہاں پہ کوئی کورسز ایسے ہوتے ہیں یا آپ لوگ کوئی آفر کرتے ہیں ان لینگویجز؟ اس میں یوں ہے کہ ویسے یہاں پر جو آفیشلائزڈ ہے وہ ایک ہمارے پاس نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے نمل. ٹھیک ہے. وہاں پر بچے کرتے ہیں لینگویج کورس کرتے ہیں. دوسرا گوتھری انسٹیٹیوٹ کراچی ہے. اچھا. انفارچونیٹلی ان دونوں انسٹیٹیوٹس میں گوتھری انسٹیٹیوٹ کا انٹیک بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک. کیونکہ چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک. اور ایک اسی طرح گوتھری انسٹیٹیوٹ کی ایک آؤٹ لیٹ ہے لاہور میں بھی. ٹھیک. اور نمل کا فوکس بڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا. نمل کا یہ فوکس نہیں ہے جو ایجوکیشن کے لیے ان کو چاہیے ہوتی ہے A1 وہ 2 منتھ کی ہوتی ہے, A2 پھر B1 B2 C1 اور C2 یہ 6 لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمل کا سسٹم ہے کہ وہ ڈپلوما کراتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کراتے ہیں. اوکے. اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان جرمنی. اچھا. تو وہ دیٹ از سم ٹائم اے پرابلم. آل تو یہ بیچ میں کرتے رہتی ہیں کہ جب سمر ان کی بریک ہوتی ہے تو اس میں A1 A2 بھی کرا لیتے ہیں, لیکن ان کا جو مین فوکس ہے وہ سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما ہے. اینڈ سرٹیفکیٹ اینڈ ڈپلوما از ناٹ ایکسیپٹیبل ان جرمنی. جرمن ایمبیسی صرف گوتھری انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ کرتی ہے اور کسی کا نہیں کرتی. اب میرا انسٹیٹیوٹ ہے, میرا انسٹیٹیوٹ ایکچولی میرا اپنا نہیں ہے. جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے یورو ایشیا لینگویج اینڈ پلیسمنٹ انسٹیٹیوٹ, اسی کی ایک آؤٹ لیٹ ہے ہمارے پاس. اینڈ دیئر فور ہم یہاں پر بچوں کو A1 کراتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر کی سلیکشن وہ یورو ایشیا انسٹیٹیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. A1 کراتے ہیں, A2 کراتے ہیں. ان کا امتحان گوتھری انسٹیٹیوٹ میں دلواتے ہیں. اوکے. تاکہ ڈگری سرٹیفکیٹ گوتھری انسٹیٹیوٹ کو اور وہ جرمن ایمبیسی میں ایکسیپٹیبل. جسٹ اے ورڈ یہ پری ریکوزٹ پر جو بچے بیچلر میں جانے ہوتے ہیں ان کا, جیسے میں نے کہا نا میرے ایم ہے کہ میں 50 اور 70% کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بچوں کی پری ریکوزٹ ہے فار انجینئرنگ از 65% marks in FSC and for social sciences it is 60% marks. تو یہ ان کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے جو بیچلر کرنا چاہتے ہیں. جو ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ان کی پری ریکوزٹ ہے انگلش یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے از 3 GPA اینڈ ابو ان بیچلر, اور جرمن لینگویج میں پڑھنے کے لیے 2.6 to 3. ان میں پڑھائی بھی جرمن لینگویج میں ہوتی ہے. اگر کسی کا GPA 2.6 سے کم ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے. ایکچولی یو وڈ بی اسٹانشڈ ٹو نو کہ ہمارے پاس UK کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو ہیں UK کی بٹ وہ جرمنی میں. اچھا, زبردست. اینڈ ان یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ وی ہیو آلموسٹ مور دین 12 یونیورسٹیز جن میں پڑھائی انگلش میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیچلر بھی ہوتا ہے, ماسٹرز بھی ہوتا ہے, اور وہ انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان کی جو فی ہے وہ جتنی فی ان کی UK میں ہوتی ہے اس کا آلموسٹ 50%. اچا, زبردست. یعنی کہ فی پے کرنی ہے لیکن وہ 50% کم ہے UK کی نسبت. ابھی ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے جرمن لینگویج نہیں سیکھنی, میں نے انگلش میں پڑھنا ہے, تو وہ انگلش میں یا کسی کا GPA اگر کم ہے یعنی اسپیشلی 2.6 سے کم GPA ہے تو پبلک یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا. تو اگر 2 سے لے کر 2.6 تک کسی کا GPA ہے تو اس کو ہم UK والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. اینڈ وہ جرمنی میں لوکیٹڈ ہیں. اینڈ دیئر فور ان کی فی مثلاً UK کی یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن کی فی ہے
15,000 پاؤنڈ. یہ بھی ویسے بڑا اچھا آپشن سر نے بتایا. ہاں یہ آئی تھنک آئی ول شیئر دس ان دا ڈسکرپشن ایز ویل کہ یہ پروگرام اگر آپ یو کے کی یونیورسٹیز کا مزہ جرمنی میں لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہاف فیس کے ساتھ, اور وہ ڈگری جو ہے ان کو یو کے کی یونیورسٹی کی ملتی ہے. ان کی دونوں ہوتی ہیں, یو کے کی ڈگری بھی ہے اور جرمنی کی ڈگری بھی. اچھا, تو ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ یو کے کی ڈگری بھی لے لیتے ہیں, جرمنی کی ڈگری بھی لے لیتے ہیں, فی 50% پے کرتے ہیں. یعنی ابھی مثلاً میں نے بتایا نا یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن کا 15,000 پاؤنڈ ہے, وچ کم ٹو اراؤنڈ 20,000 یوروز. ویئر ایز جو ان کی یونیورسٹی آف یورپ ہے برلن میں, اس کی جو دونوں سیمسٹر کی فی بنتی ہے وہ 10,000 یورو ہے. So that is almost 50%. اینڈ اس کے بعد جو جاب اپرچونیٹیز ہیں, بیکاز یو کے میں اس پوائنٹ آف ٹائم پر سیچوریشن آف جاب ہے اور جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, اور یورپ میں جرمنی میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ بلو کارڈ کی اپرچونیٹی یو کے میں نہیں ہے جو جرمنی میں اویلیبل ہے یا یورپ میں اویلیبل ہے. سر بلو کارڈ کیا چیز ہے, اس پہ تھوڑی روشنی. میں دوبارہ سے بتاؤں, بلو کارڈ بیسیکلی یہ جس طرح گرین کارڈ ہے نا یو ایس اے کا, اسی طریقے سے بلو کارڈ ہے یورپین یونین کا. اٹ از ناٹ آف جرمنی, اٹ از آف یورپین یونین. جس بچے کو بیچلر کرنے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بلو کارڈ ملتا ہے, یہ دس از لائف لانگ ویزا ٹو اسٹے, اٹ از لائف لانگ جاب پرمٹ ٹو اسٹے ان یورپ. اچھا, وہ بچہ جس کے پاس بلو کارڈ ہے اس کا جاب پرمٹ ہے, ہی کین ورک ان اینی کنٹری آف یورپ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ایکچولی کہ بلو کارڈ جب آپ کو مل جاتا ہے, اس کا لینے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یوں ہوتا ہے کہ پہلے بچہ پڑھتا ہے, مثلا بیچلر اس نے کیا, ماسٹرز کیا, کر لیا, جب 3 سال وہ جاب کرتا ہے جس میں وہ ٹیکس پے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسے بلو کارڈ. اچھا, اور رائٹ, یعنی کہ 3 سال آپ نے جاب کرنا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے, اور اس اپنی ساری لیگل چیزیں پوری کریں, پھر بلو کارڈ, اور وہ پھر فار لائف رہے گا. ابھی میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ کچھ ایسے پروگرام ہیں جہاں فوراً بلو کارڈ مل جاتا ہے. اچھا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. تو یہ ہے جو ایک نارمل ایجوکیشن کی میں نے بات کی. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ ہماری ایفرٹ تھی, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم تو لیس پریویلیج لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی میں نے کہا کہ 70-75 لاکھ روپیہ لیس پریویلیج کے پاس تو ہے نہیں. تو پھر اسپیشلی یہ کرونا کے بعد جب ہمارا روپیہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا, تو آئی اگین راؤنڈ اباؤٹ ان یورپ اینڈ آئی ٹرائیڈ کہ کیا طریقہ کیا جائے کہ اس کاسٹ کو 70-75 لاکھ روپے کاسٹ کو کم کیا جائے. کیونکہ میری آرگنائزیشن یہ P2G نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اینڈ اٹ از اونلی سپورٹنگ دی اسٹوڈنٹ, جس میں ہمارا بزنس ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا, ماشاءاللہ, کیونکہ سیلف سسٹیننگ ہم بٹ نان پروفٹ. ٹھیک, تو اس میں جب ہم گئے تو مجھے ایک بڑی اچھی چیز ملی. ایک چیز تو یہ ملی کہ جرمنی میں یونیورسٹیز میں بچے کو ایڈمیشن کرانے کی بجائے ہم اس بچے کو پہلے انرول کرائیں ود انڈسٹری. اچھا, نائس. کیونکہ وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو بچے کو BSc والا بچہ ہے یا A لیول بچے نے کیا ہوا ہے, FSc بچے نے کیا ہوا ہے, تو وہ انرول کر لیتے ہیں. اچھا, انرول کرنے کے بعد وہاں پر اس کو پیڈ انٹرنشپ کراتے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک مثال دوں. مثال کے طور پر ایک بچے نے A لیول کیا, جی, یا ایک بچے نے 2 سیمسٹر پاکستانی یونیورسٹی میں کیے ہوئے ہیں, اور وہ جو سال فاؤنڈیشن کورس کا ہوتا ہے نا, تو وہ کور اپ ہو گیا. یعنی FSc کی تھی بٹ 2 سیمسٹر پاکستانی یونیورسٹی میں کیے ہوئے ہیں وتھ GPA اپ ٹو 2.8, اس کا وہ ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن ایئر کے طور پر. ان بچوں کو BSc میں سے IT میں ہم نے ایڈمیشن دلوا دی. سو IT انڈسٹری کے ساتھ ایڈمیشن دلوایا. اچھا, ابھی IT انڈسٹری کے ساتھ ہمارے پاس جو پروگرام ہے دیٹ از IT BSc IT اینڈ ڈیٹا سائنس. اوکے. اس ایڈمیشن میں جب بچے کو IT انڈسٹری کے ساتھ ہو گیا تو ان کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے 4 لیول لینگویج کرائیں. وہ لینگویج ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہے. اس میں پہلا لیول ہوتا ہے 2 مہینے کا, ٹھیک ہے, جو جنرل لینگویج ہوتی ہے, A1 اسی کہتے ہیں. دوسرا لیول بھی 2 مہینے کا ہوتا ہے, اس کو بھی A2 کہتے ہیں, وہ بھی جنرل لینگویج ہوتی ہے. بٹ 3rd اور 4th لیول جو ہوتا ہے نا وہ پروفیشنل لینگویج. وہ ہم ادھر نہیں کراتے, وہ آن لائن جرمنی سے کراتے ہیں. زبردست. ابھی 4 لیول انہوں نے ہمیں کہا کہ لینگویج کرائیں. 4 لیول لینگویج کرانے کے بعد بچے کو 1100 سے 1200 یورو کا جاب کانٹریکٹ آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیونگ کاسٹ انہوں نے 934 یورو رکھی ہے, تو یہ ان کو 1100-1200 یورو کا جاب کانٹریکٹ آتا ہے. ساتھ ان کی انڈسٹری کی جو افیلیٹڈ یونیورسٹی ہے
اس کے اس یونیورسٹی کا جاب مل جاتی ہے, ایڈمیشن آتا ہے. اچھا ابھی 3 سال کو اس کا ایڈمیشن آ گیا, فار ایگزامپل آئی ٹی اینڈ ڈیٹا سائنس میں. زبردست. ابھی وہاں جا کر بچہ اس کا کیا کرتا ہے, وہاں یوں ہوتا ہے کہ اس کے کچھ ماڈیول ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, کچھ ماڈیول ہوتے ہیں انڈسٹری میں. ابھی کیونکہ انڈسٹری اس کو سپورٹ کر رہی ہے, تو جو انڈسٹری میں اس کے ماڈیول ہوتے ہیں اس کے لیے یہ پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے کہ اس بچے کو 1100 سے 1200 یورو سیلری ملتی ہے. اچھا. سو دیئرفور ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ورک کہ اس کو اپنی لیونگ کاسٹ نکالنے کے کوئی جاب کرے. کہ یہ تو ویسے سر بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لائف کا بھی ایک پتہ لگ رہا ہے. یہ پتہ لگ گیا کہ جو انہوں نے پڑھا ہے مثلا 3 سال بیچلر کیا اور 3 سال ساتھ انٹرنشپ کی, تو اس انڈسٹری میں بچے کو بہت پریکٹیکل نالج آ گیا. دوسرا ان کو کیونکہ سیلری مل رہی ہے تو انہوں نے یہ بادر نہیں کرنا کہ لیونگ کاسٹ کے لیے دائیں بائیں وہ ہارڈ جاب ڈھونڈیں. تو لیونگ کاسٹ وہاں 600-700 یورو ہوتی ہے, اور وہ کیونکہ 1100-1200 یورو مل رہے ہوتے ہیں, 400-500 یورو ہر مہینے وہ بچا لیتے ہیں. جو غریب بچے ہیں وہ تو لاکھ روپے تک پاکستان بھی بھیج دیتے ہیں ماں باپ کو, لیکن جو نہیں بھیجتے وہ اپنے پاس بھی رکھ لیں. تو یہ جب خرچہ نکالتے ہیں, یہ جو ٹرم بریک وغیرہ پر آنا ہوتا ہے, جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو کرایہ دے کر آ جاتے ہیں. اس میں سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں جی سر, کہ یہ پڑھنے کے بعد آگے اسی انڈسٹری میں ان کا 5 سال کا گارنٹیڈ جاب ہے along with blue card. اچھا ماشاء اللہ. اینڈ وہ جو گارنٹیڈ جاب ہے اس میں سیلری سٹارٹ ہوتی ہے 5000 یورو سے. ارے واہ زبردست. تو ابھی اگر اس پوری ٹرین کو دیکھیں جس پر ہم نے کام کیا کہ انڈسٹری میں انرول کرایا, انڈسٹری کی پری ریکوزٹ تھی کہ ان کو 4 لیول لینگویج کرائیں, وہ ہم نے لینگویج کرائی. انہوں نے جاب پرمٹ وہاں سے بھیجا, ویزا لگ گیا, بچہ ادھر چلا گیا, 3 سال اس نے یونیورسٹی میں پڑھا, 3 سال اس کو تنخواہ ملتی رہی, بہت اچھا ہو گیا. 4 سال یہ کرنے کے بعد 5 سال کا جاب مل گیا اور بلو کارڈ مل گیا. ابھی اتنی ساری چیز کا جو پیکج ہے وہ پیکج یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی کروڑوں میں چلا جاتا ہے. اس پورے پیکج میں وہی جو لینگویج کی فی لگتی تھی وہی پیسے وہ 9800 یورو اس کی فی لگتی, وہ بھی 4 انسٹالمنٹ میں دی جاتی ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ امیڈیٹلی سارا دے دیں, 4 ابھی دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچلر کرنے کے لیے ایک بچے کو بلاکڈ اکاؤنٹ بھی کھلوانا پڑتا ہے اور ساتھ لینگویج کی فی بھی ہے. ٹھیک. اس صورت میں بلاکڈ اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں بلاکڈ اکاؤنٹ نہیں ہے. سو بچے کے اسٹیٹ اوے 40-50 لاکھ روپیہ بچ گیا, اینڈ اس نے یہ پیسے دیے جو 9800 یورو جو 30 لاکھ کے قریب بنتا ہے, اینڈ آگے بیچلر بھی کیا, جاب بھی گارنٹیڈ ہوگی. اگر وہ ماسٹرز کرنا چاہے تو ماسٹر بھی اسی انڈسٹری کے ساتھ گارنٹیڈ ہے آن دی سیم پرنسپلز. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں جاب اینڈ ایجوکیشن. اس میں ہمارے پاس بی ایس سی کے پروگرام بھی ہیں اور ایم ایس سی کے پروگرام بھی ہیں. بہت سارے پروگرام ہیں, آئی ٹی کے ہیں, بزنس کے ہیں, ایون انجینئرنگ کے ہیں, ایم بی ایز ہیں, ایم بی اے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, ایم بی اے ہیلتھ مینجمنٹ, تو بہت سارے پروگرام. بٹ اس کے ساتھ ایک میں اور پروگرام آپ کو بتاؤں گا اسی پرنسپل کے اوپر, وہ ابھی ہمیں لیٹلی ملا ہے. اس کو پہلی دفعہ ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ٹیسلا الیکٹرک کار میکنگ. جی بالکل ایسے سر, دنیا کی نمبر 1 اور بڑی ہائپ ہے آج کل, بلکہ ٹیسلا نے تو اب سیل فونز بھی سنا بنانا شروع کر دیا. وہ بھی ہے, لیکن الیکٹرک کار کیونکہ یہ امریکن ہے, بٹ جرمنی میں انہوں نے سارا اپنا سیٹ اپ کیا ہے. ان کا کیونکہ کمپٹیشن تھا مرسڈیز کے ساتھ اور آڈی کے ساتھ اور بی ایم ڈبلیو کے ساتھ. ان سے ہم نے پروگرام لیے ہیں جاب اینڈ ایجوکیشن ان بی ایس سی اینڈ ایم ایس سی. ابھی جن بچوں نے اے لیول کیا ہوا ہے اس میں تھوڑی سی میرٹ آئی ہے. اس پہلا جو میں نے بتایا اس میں تو 60% نمبروں کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اس میں ان کے فزکس اور میتھ میں مارکس ہونے چاہیے 70%. اوکے. یعنی اسٹل اٹ از ناٹ 80 or 90, بٹ اٹ از 70% فزکس اور میتھ میں نمبر ہوں. اور جس بی ایس سی میں ان کو داخلہ ملتا ہے وہ دیٹ از ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیشن. اچھا. وچ از ویری یونیک, ویری انٹرسٹنگ ایکچولی, ویری یونیک. جو آئی ٹی بھی ہے اس میں اور ٹیکنالوجیز بھی ہیں. تو یہ بی ایس سی ہے اور اس کے ساتھ آگے ایم ایس سی بھی ہے. یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ اس میں ٹوٹل پیکج کی فی 9800 یورو ہے. ٹھیک ہے. اینڈ 10 مہینے لینگویج کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیسلا الیکٹرک کار کمپنی کی افیلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں برلن میں. ٹھیک ہے. ان میں جا کر انہوں نے
آدھا پڑھنا یونیورسٹی میں, آدھا کام کرنا انڈسٹری میں. ہر بچے کو 1200 یورو مہینے کا ملے گا, اور بیچلر کرنے کے بعد وہی 5000 یورو کی جاب along with بلو کارڈ. یہ تو پھر سر پاکستانی بچوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ابھی جو اسپیشلی اے لیول والے بچوں کے لیے, یا وہ بچے جنہوں نے 2 سیمسٹر پاکستانی یونیورسٹی میں کر لیے, ابھی جو بچہ باہر جانا چاہتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 کروڑ لگتا ہے UK میں جانے کے لیے, جس نے صرف 30 لاکھ روپیہ لگانا ہے اور ٹیسلا جیسی کمپنی میں پڑھ بھی لینا ہے اور کام بھی مل جانا. سر یہ بہت بڑی لائف چینجنگ اپرچونٹی ہوتی ہے. ویری ویری یونیک. سر اس میں میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, آپ نے او اے لیولس کی بات کی, کیا یہ FSC کے بعد بھی بچے ایلیجیبل ہیں؟ جی اس کا میں نے بتایا نا کہ FSC والے بچوں کو کیونکہ فاؤنڈیشن ایئر کرنا پڑتا ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا, اس لیے میں نے کہا کہ اگر FSC والے بچے نے یہاں پاکستانی یونیورسٹی میں 2 سیمسٹر کیے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ تو ایلیجیبل ہے. اوکے. لیکن اگر اس نے 2 سیمسٹر نہیں کیے ہوئے تو پھر وہ ایلیجیبل نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ابھی میں اگلا جو ٹاپک لینا ہے وہ ٹریننگ کا ہے. اچھا, ٹیکنیکل ٹریننگ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ جرمنی از ان فیکٹ فیمس ووکیشنل ٹریننگ. اچھا, تو وہ بہت سارے فیلڈ میں ووکیشنل ٹریننگ کراتے ہیں. جب ہم نے یہ ان سے لے لیا کہ یہ ہمیں دے دیں وہ جرمنی والے جاب اینڈ ایجوکیشن والا, جس میں نے بتایا بہت سارے ڈسپلن ہیں, اور اسپیشلی یہ ٹیسلا کے جب آ گئے تو بہت ہی زیادہ اہم ہو گئے. ایسے ہی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی جو بچے نہیں جا سکتے فار ایگزامپل ٹیسلا میں یا جاب اینڈ ایجوکیشن میں, ان بچوں کا کیا کیا جائے, کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی ذرا تھوڑا کم پرفارم کرتے ہیں, تو ان کا کیا کیا جائے. جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ FSC والا بچہ کیا کرے, تو ہم نے پھر جرمنی سے 3 ایئر جاب اینڈ 3 ایئرز ووکیشنل ڈپلوما یہ لیا. اچھا سوری اگر میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ اس کو اپیرنٹلی جرمن میں آسبلڈنگ یا آسبلڈنگ کہا جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جرمنی میں یہ بڑا مشہور ہے آؤسبلڈنگ. وہاں پر بڑے بڑے لوگ آؤسبلڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کی انڈسٹری جب تک کسی بچے نے, جس کو ہم ووکیشنل ٹریننگ کہتے ہیں, جب تک کسی بچے نے ہاؤس بلڈنگ نہیں کی, اسے جاب کے لیے اپنی انڈسٹری میں نہیں رکھتے. اچھا, کیونکہ ہمارا جو بچہ ہے فار ایگزامپل ہمارا ایک ڈاکٹر بھی ہے نا, اس کو پیشنٹ ہینڈلنگ نہیں آتی. اچھا اچھا. ہمارا ایک انجینئر ہے تو اس کو آن دی ایکوپمنٹ کچھ نہیں آتا, وہ صرف پروگرامنگ ایٹسٹرا وہ کرتا ہے, باقی ٹیکنیشینز کو کہتے ہیں کہ وہ کام کریں. تو وہاں پر جرمنی میں یہ بڑا اچھا ہے کہ جو بچہ بھی وہاں پر جس نے جاب کرنی ہے آگے, اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگ بہت ہی زیادہ, جس کو اپرینٹسشپ بھی آپ کہتے ہیں. نہیں سر, یہ بڑی زبردست چیز ہے, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں خصوصاً جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہیں, جی بالکل, آپ اس فیلڈ میں جب ٹیکنیکل نالج یا ٹیکنیکل فیلڈ میں آپ کام کر لیتے ہیں تو obviously آپ ساتھ نالج بھی لے رہے ہیں, تو بہت زیادہ نالج ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اس پر میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں. جی. ہمارے پاس سب سے پہلے کرونا کے بعد فیلڈ آیا میڈیکل. رائٹ. ابھی میڈیکل میں ہمارے پاس 6 فیلڈ تھے. ایک نرسنگ کا تھا, اس کے بعد فزیوتھراپی کا تھا, انستھیزیا کا تھا, چائلڈ ہیلتھ کیئر کا تھا, ریڈیالوجسٹ کا اسسٹنٹ کا تھا, لیب کے اسسٹنٹ کے تھے. تو یہ کچھ 6 فیلڈ ہمارے میڈیکل کے. سر یہ بھی کورسز وہیں کے لیے آئے جرمنی کے؟ جرمنی کے لیے, میں ساری جرمنی کی بات فی الحال کر رہا ہوں. تو یہ 6 میڈیکل کے پروگرام آئے. اس کا بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا کہ بچے نے 10 مہینے یہاں ہمارے پاس وہ لینگویج کرنی ہے. ٹھیک ہے. 4 مہینے پہلے 2 لیول جنرل لینگویج ہے, اگلے 2 لیول میڈیکل لینگویج, وہاں ٹریننگ ہوگی. اس کے بعد ادھر سے جب بچہ جانا ہے تو پہلے والے کا میں نے کہا کہ اس کو جاب ملے گا 1200 یورو کا یا 1100 یورو کا, تو ساتھ وہ یونیورسٹی جائے گا. اوکے. لیکن اس صورت میں اس نے یونیورسٹی نہیں جانا, وہ پریکٹیکل جاب اس نے ہاسپٹل کے اندر اس کا پریکٹیکل ٹریننگ ہونی ہے. تو جو مارننگ شفٹ ہوتی ہے, اس کی ارننگ کا ذرا تھوڑا میں بتاتا ہوں. تو جو مارننگ شفٹ ہوتی ہے وہ صبح 6 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے. تو مارننگ شفٹ کا جو وہ ٹریننگ کرتا ہے, اس ٹریننگ کی اس کو 1200 یورو ملتے ہیں. اچھا. ابھی 1200 یورو کو 3.5-4 لاکھ بڑے پیسے ہوتے ہیں. اور پھر ایوننگ شفٹ کا وہ ونس اگین ایوننگ شفٹ میں گھنٹہ یا 2 گھنٹے کام کرتا ہے. 600 یورو سے لے کر 1000 یورو وہ ایوننگ شفٹ کا کام. دیٹ مینس کہ ایوریج ایک بچہ 2200 یورو تک کماتا ہے, جو پاکستان کا اوور 6 لاکھ روپیز بنتا ہے. ابھی کیونکہ جرمنی میں جو لیونگ کاسٹ ہے وہ میں نے بتایا 500-600 یورو 700 یورو ہو جائے. اگر 700 یورو بھی لگائیں تو اسٹل ایک بچہ 1300-1400 یورو ہر مہینے آرام سے بچا سکتا ہے. ہم نے اس کا یوں کیا ہوا ہے,
ہم ان بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس پیکج کی فی بھی وہی 9,800 یورو ہے جو اراؤنڈ 30 لاکھ روپیز بنتا ہے. ہم ان بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ایوننگ کو کماؤ وہ سارے کا سارا اپنے رہنے پر لگاؤ, اپنے پاس رکھو, 1,000 یورو. جو مارننگ کو آپ کو 1,200 یورو ملتا ہے اس میں سے بھی 1,000 یورو آپ ماں باپ کو بھیج دو. ابھی اگر 1,000 یورو بھی وہ بیچتے ہیں تو جو 10,000 یورو لگا تھا وہ 10 مہینوں میں آگے واپس آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے جو لگایا تھا وہ تو ختم ہو گیا, ریٹرن ہو گیا. بالکل ٹھیک. کسی سے ادھار لے کر لگایا, کوئی گاڑی بیچ کے لگایا, بالکل ایسے ہی زمین بیچ کے لگایا, تو وہ انہوں نے 10 مہینے میں واپس کر دیا. ابھی جب 10 مہینے میں واپس کر دیا تو سیکنڈ ایئر بھی ٹریننگ کرنی ہے, تھرڈ ایئر بھی ٹریننگ کرنی ہے. اگر 1,000 یورو بھی وہ بچاتے ہیں تو سال کے 12,000 یورو, بالکل اگلے سال پھر 12,000 یورو. تو یہ 24,000 یورو اپنا اچھا رہنے سہنے کے ساتھ کر لیتے. ابھی 24,000 یورو کو جب روپوں میں ہم کرتے ہیں تو یہ 75 سے 80 لاکھ روپے. ابھی آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ بچہ جو انڈر پریولیج تھا, لیس پریولیج تھا, جس نے بڑی مشکلوں سے ادھار لے کر یہ 30 لاکھ روپیہ لگایا تھا, اگلے سال اس نے ادھار واپس کر دیا. اس کے بعد جب وہ آیا 2 سال ٹریننگ کر کے تو اس کے پاس 75 سے 80 لاکھ روپیہ بچت کر کے گیا. ابھی وہ 75 سے 80 لاکھ روپے میں اس نے اپنے ماں باپ کی زندگی بدلی کر لی, مکان بنانا ہے, کچھ کرنا وغیرہ. ناٹ اونلی دس, وہ اس نے لگا دیا. اس کے بعد آگے اس کی لائف لانگ جاب ہے. یہ جو میڈیکل پروگرام ہے اس کی جاب لائف لانگ ہے. اچھا, زبردست. اور اس کا پہلا کانٹریکٹ ہوتا ہے 5 سال کا. اچھا. ابھی 5 سال کے کانٹریکٹ میں جو اس کی سیلری ہے دیٹ از 3,600 یورو سے 4,000 یورو پر منتھ. دیٹ مینس کہ 10 سے 15 لاکھ روپیہ پر منتھ سیلری ہے. ابھی یہاں پر ہم بچے کو نہیں روکتے کیونکہ یہ ہمارا پیور ویلفیئر کا پروگرام ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بچے کو مارننگ میں جاب ملتی ہے نا, ہم اس کے کہتے ہیں کہ جاب کو ہم شفٹ کرا دیتے ہیں ایوننگ میں, کیونکہ اسپتالوں میں تو ایوننگ میں شفٹ ہوتی ہے, مارننگ میں شفٹ ہوتی ہے. تو مارننگ کے ٹائم یا ایوننگ کے ٹائم اس بچے کو BSc میں داخلہ دلواتے ہیں ان سبجیکٹ آف ہز چوائس. اچھا, زبردست. اینڈ وہ BSc 3 سالوں میں کرتا ہے, آگے MSc 2 سالوں میں کرتا ہے. اینڈ جب 5 سال اس کی جاب ختم ہوتی ہے نا تو ویسے تو اس کی لائف لانگ جاب ہے, اگلا کانٹریکٹ مل جائے گا, لیکن ساتھ اس نے MSc بھی کرنی, تو وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے, وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے. ابھی وہ اگر اپنا ٹریک چینج کرنا ہے, جیسے یہ بچی تھی جس نے بات کی IT میں, کہ اگر وہ بچے نے ٹریننگ تو کی بٹ شام کو اس نے BSc کرنا چاہے کہ کمپیوٹر سائنسز میں, MSc کمپیوٹر سائنسز میں, تو وہ اس کو ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ لے گا. ابھی یہ اس کو ہم اس وجہ سے لائف چینجر کہتے ہیں جس پر خرچہ کوئی نہیں ہے, یعنی ادھار خدار وہ مہینہ سال کے اندر اندر واپس ہو گیا, بہت زیادہ کمایا پہلے, اس کے بعد اس کو بلو کارڈ وغیرہ مل گیا, ایوننگ میں MSc کر لی, تو وہ بچہ ایک اسپیشل بچہ, غریب تھا, سائیکل پر بھی نہیں تھا, اور ابھی مرسڈیز پر پہنچ گیا, اور پورے گھر کا حالات وہ اپنی زندگی بنا کے اب اپنے پیچھے گھر والوں کو, ابھی اس کی جو اگلا خاندان ہے ماں باپ کو ساتھ لے جا سکتا ہے, ان کو بھی لے جا سکتا ہے, اس کے بعد بیوی بچوں کو ساتھ لے جا سکتا ہے, اینڈ اس کی لائف بڑی سیٹل ہوگی. جی ایسے ہی. اور پھر اس کنٹری میں جو ہم سے 200 سال آگے, یعنی سب سے بڑی امپورٹنٹ وہ اٹ از ناٹ نیپال یا بھوٹان, بلکہ اٹ از. اس کے ساتھ نا ایک جو میں تھوڑا سا آپ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, جی یہ ٹریننگ صرف میڈیکل فیلڈ میں نہیں ہے. پہلے شروع میں تو ہمیں میڈیکل فیلڈ میں ملی, اس کے بعد ہمیں 4 ملے جنرل فیلڈ, کیونکہ جنرل فیلڈ میں ہوٹل مینجمنٹ, ٹورزم مینجمنٹ, ریٹیل مینجمنٹ اور آفس مینجمنٹ. اچھا, ابھی ریٹیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ وہاں بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں, ہمارا تو ادھر گیگا مال ہے تو گیگا مال میں بھی دکانیں ہیں, وہاں بڑے بڑے سٹور ہیں اور ان کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے, چیز ہوتی ہے, بندہ اٹھاتا ہے جا کے چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. ان سارے سٹوروں کو مینیج کرنے کے لیے وہاں ریٹیل مینجمنٹ, وہ بھی 3 سال کی ٹریننگ. رائٹ. سب کچھ اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو میڈیکل کا بتایا تھا, لیکن اس میں ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ابھی ہماری جو میرٹ ہے, جی ہم جو اربن ایریا کے لوگ ہیں ادھر 60% والے بچوں کو لیتے ہیں. جو رورل ایریا کے لوگ ہیں, ابھی جس طرح دور دراز ہے, لیا ہے, بکھر ہے, KP میں فاٹا ہے, وہاں ایون بچوں کے 55% نمبر ہوتے ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں. اور لینگویج تو کراتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بچوں کا ویزا کسی کا ریجیکٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارا 100% ویزے کا ریکارڈ ہے, کیونکہ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن کے ساتھ جاب ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ویزا کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. اینڈ اسی طریقے سے ان کا
ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیسلا کا، آپ نے ایف ایس سی کے کوشچن، جو بچہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے بٹ اس نے 2 سیمسٹر ادھر بھی نہیں کیے ہوئے، اے لیول بھی نہیں کیے ہوئے، اس کو ہم پھر ٹیسلا میں ٹریننگ میں بھیجتے ہیں۔ اچھا، تمام کیٹیگریز ہیں انجینئرنگ کی جو ٹیسلا میں، بٹ یہ ایف ایس سی والا بچہ جاتا ہے، اس میں بھی مارکس اس کو فزکس اور میتھ میں 70% پلس چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک تو میں نے آپ کو بڑی بڑی 4 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، جس نے سمپل بیچلر کرنا ہے بلاکڈ اکاؤنٹ اور لینگویج فاؤنڈیشن کر کے، ماسٹرز کرنا ہے تو اس کا کیا ہے، ماسٹرز میں اگر انگلش میں جانا ہے تو اس کا کیا ہے، اگر انگلش میں نہیں جا سکتا تو وہ یو کے کی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے، تو یہ تو ایک ایجوکیشن۔ ٹھیک، اس سے پھر ہم روپیہ جب ڈی ویلیو ہوا تو ہم لیس پریولیج کی طرف آ گئے، بالکل ٹھیک، جاب اینڈ ایجوکیشن، جاب اینڈ بی ایس سی، جاب اینڈ ایم ایس سی، ٹھیک ٹھیک، یا جاب اینڈ ایم بی اے، صحیح، اینڈ پھر اس کی اگلی کیٹیگری ہے جاب اینڈ ووکیشنل ٹریننگ یا جاب اینڈ ہاؤس بلڈنگ۔ صحیح، اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ میڈیکل کے 6 فیلڈ ہیں، جنرل 4 فیلڈ ہیں، اور ٹیسلا میں سارے فیلڈ ہیں انجینئرنگ۔ تو یہ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں۔ بیسیکلی میڈیکل فیلڈس کے آپ نے بتائی ہے، اور ایک ایسی فیلڈ جو میرا خیال ہے پاکستان میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے نرسنگ کی اور فزیو تھراپی کی، وہ بھی آپ لوگ اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو جرمنی میں اس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کیونکہ یہ بڑے پاپولر پروگرامز ہیں جرمنی میں، اور پاکستان میں ابھی بھی لوگ اسکیپٹیکل ہیں کہ بچوں کو نرسنگ میں بھیجیں، ایک بس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نرسوں والا میں مثال یوں دیتا ہوں کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے MBBS کیا ہے جرمنی سے، اچھا، اینڈ ابھی جب یہ ہمیں پروگرام ملے اور اس نے کلوزلی دیکھا تو اس نے کہا بابا اگر مجھے پتہ ہوتا ان پروگرامز کا پہلے تو میں MBBS کی بجائے نرسنگ میں جاتا۔ کیوں؟ ابھی یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہ جرمنی میں جو نرسنگ پروفیشن ہے اور جو پرائمری اسکول کی ٹیچرز ہیں ان کا اسٹیٹس ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، واہ، اتنی عزت دیتے ہیں ان کو۔ اور پیچھے کسی نے جو ان کی چانسلر تھی اینجلا مرکل، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ ایسے کیوں ہے اور یہ چینج کیا جائے، تو اس نے کہا بھائی جو بندے آپ کو سروس دیتے ہیں ایگنی میں، یا جو لوگ آپ کو تیار کرتے ہیں آگے بڑا بننے کے لیے، ان کو اسٹیٹس کم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور ہم کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ کالونیل ایرا سے آ رہے ہیں، سو کمپلیکسز ہیں ہمارے، ان کمپلیکسز میں ہم کہتے ہیں کہ، اور پھر نرسز کو اور پرائمری اسکول کی ٹیچرز کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، میرے جرمنی میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جرمنی میں بہت زیادہ نرسز اور فزیو تھراپسٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر اور پیشنٹ کی ریشو بڑی ڈفرینٹ ہے، اور وہاں 14 پیشنٹ کے اوپر ایک نرس چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اس وجہ وہاں پر، اچھا، اس وجہ سے ان پر کچھ ورک لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ 14 بندے ہیں، ان 14 بندوں میں سے 2-4 بندوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، بیمار جو ہوتا ہے، تو وہ بڑا بہت ہی ریسپیکٹیبل۔ اور وہاں کی جو ہاسپٹل ہیں، یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ امپریسڈ ہوں، بٹ وہ شیشے کا مال ہے، زبردست۔ ان کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہوں تو اٹ از سم تھنگ ویری ویری فینٹاسٹک، جو پاکستان میں ہم انفارچونیٹلی لیونگ اے سائڈ سم گڈ ہاسپٹل تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، اس میں ابھی ساری یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، میرے مائنڈ میں کوشچن آیا کہ MBBS ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے ڈاکٹر بنتے ہیں، خصوصاً بچیاں بچے، تو اس بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں گے کہ میڈیکل کی ایجوکیشن جو MBBS کی ہے اس کے بارے میں وہاں پہ کیا؟ اچھا، اس میں ایک اگر چیز ایڈ بھی کر دیں کہ MD CAT کے ابھی جیسے ہوئے ہیں PMDC کے یہ ایگزامس، جی، اور بچوں کے ریزلٹس کوئی اتنے اس دفعہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہیں، اور بڑے پیرنٹس پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں، ایسے بچے کیا کریں، ان کی کیا اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ؟ جی، میں یہ MBBS کے لیے نا اسپیشلی آپ کو بتاتا ہوں، جرمنی بھی اور آؤٹ سائڈ جرمنی بھی۔ رائٹ، جرمنی میں دنیا میں صرف ایک ملک ہے، دیٹ از جرمنی، جہاں ایون MBBS فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، یعنی MBBS میں بھی صرف یہ جو شروع میں لینگویج اور فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا ہے، اور وہی بلاکڈ اکاؤنٹ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، ویری نائس۔ اس کے علاوہ آگے پورا MBBS، وہاں MBBS نہیں ہوتا، وہ MD کی ڈگری ہوتی ہے، 6 سال کی ہوتی ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، زبردست، لیکن ہوتا جرمن لینگویج۔ اوکے، سو دیئر فور جرمن لینگویج میں وہ میرے بیٹے نے کیونکہ پڑھا ہے، اچھا، تو جرمن لینگویج میں پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ، MBBS میں جانے کے لیے جرمنی کا کوئی MD CAT نہیں ہوتا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ ہماری ڈگریز پر بلیو کرتے ہیں، اوکے، اینڈ دیئر فور ہمارا جس بچے کے نمبر 90% ہوتے ہیں اس بچے کو داخلہ ملتا ہے۔
زبردست. یعنی 90% سے کم چاہیے والے مارکس, نہیں. اس سے کم نہیں ملتا. ابھی ہمارا ایک یہ جو میں نے آپ کو نرسنگ پروگرام بتایا, یہ ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے ایم بی بی ایس میں جانے کے لیے. MBBS میں اچھا, ویری نائس. ابھی وہ انڈائریکٹ میتھڈ یوں ہوتا ہے وہاں جرمنی میں بھی, کیونکہ ہمارے تو جب MBBS کرتے ہیں نا تو صرف ڈاکٹر بنتے ہیں, جی ایسے ہی ہے. لیکن وہاں پر MBBS کرنے والوں کو سارا نرسنگ کا کورس بھی کرایا جاتا ہے, اچھا, پیشنٹ ہینڈلنگ کا بھی کرایا جاتا ہے. وہاں جو جرمن کا اپنا بچہ ہے جو اگر نہیں آتا میرٹ میں تو اس کو نرسنگ کورس میں ڈال دیتے ہیں, اوکے, اینڈ اس کو ویٹنگ لسٹ پر چھوڑ دیتے اور وہ دل پہ نہیں لیتے یہ بات. ہیں. اور وہ نرسنگ کورس, کیونکہ انہوں نے نرسنگ کورس MBBS میں آگے کرنا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. تو دیکھو وہ پہلا سال کرتے ہیں, اگر میرٹ میں آ گئے تو چلے جاتے ہیں, دوسرا سال اگر آ گئے, تیسرا سال آ گئے تو وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا بچہ جو یہ نرسنگ میں چلا جاتا ہے, جی, اس کے اگر نمبر ہوتے ہیں ایسے 80% پلس, یہ جب لینگویج کر لیتا ہے, لینگویج کرنے کے بعد جب نرسنگ کے کریڈٹ ایڈ ہوتے ہیں تو اس کی میرٹ اچھی ہو جاتی ہے. اچھا, اینڈ جاتی جب یہ نرسنگ میں جاتا ہے تو یہ اپلائی کر دیتا ہے, ہم اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں MBBS میں, ٹھیک ٹھیک. اور وہ MBBS میں ویٹنگ لسٹ پر ہوتا ہے. اچھا اچھا, اینڈ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, تیسرے سال کے بعد یا چوتھے سال کے بعد, کیونکہ نرسنگ کا کام تو کر رہا ہے اور ساتھ اس کے کریڈٹ, یہی وہ کریڈٹ جو اس نے بعد میں MBBS میں بھی کرنے ہیں تو پہلے کر لیتا ہے, تنخواہ بھی لے رہا ہے, پیسے بھی لے رہا ہے. سو دس از انڈائریکٹ وے کہ جس کے اندر MBBS میں کسی نے جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے, زبردست. یا BDS میں یا فارمیسی میں کسی نے جانا. تو یہ تو ہے جرمنی کا. ابھی جرمنی میں کیونکہ انگلش میں MBBS نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو دیئر فور اس میں نرسنگ بھی میڈیکل, نرسنگ کا بھی سارا لینگویج میں ہے اور میڈیکل کا باقی MBBS. ٹھیک. اس کے بعد کیونکہ MBBS دنیا میں بہت مہنگا ہے, ٹھیک. ابھی UK میں تو 22 سے 25,000 پاؤنڈ ہے پر اینم فی, یعنی 1 کروڑ روپیہ 1 سال کا لگتا ہے. بہت پیسے ہیں. ہنگری جو ہمارے ساتھ دوسرا ملک ہے, اس میں $18,000 پر اینم لگتے ہیں. وہ $18,000 بھی لگائیں تو ابھی ہمارا کیونکہ روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے, تو $18,000 کا بھی مطلب کوئی آلموسٹ 84 لاکھ روپیز بنتا ہے. اور اس سے فردر آئیں اگر ٹرکی میں بھی $18,000 ہے. اچھا, تو وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے, یعنی اس کا وہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پاس 2 اپرچونٹیز ہیں جو کمپیریٹیولی سستا. اچھا, ایک تو میں نے بتایا نا کہ جرمنی میں جائیں اور تھرو نرسنگ جائیں, وہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پیسے بھی کمائیں, لگتا بھی کچھ نہیں ہے. اگر MBBS میں آگے نہیں بھی سیٹل ہوتے تو ایٹ لیسٹ نرسنگ والا تو آپ کا چل ہی رہا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. دوسرا یورپ میں ہمارے پاس ہے لیتھونیا. اچھا, لیتھونیا اس کو کہتے ہیں, LATHUAINA, لیتھونیا. ان کی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے ان کی سب سے کم فی ہے. اچھا, وہ $11,000 ہے. اچھا, ٹھیک. ابھی کیونکہ اس کی ہنگری کی 18,000 تھی, UK کی بہت زیادہ تھی, وہ $11,000. اچھا, $11,000 بھی کوئی 35 لاکھ روپیہ بنتا سال کا. وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے, لیکن ان کی میرٹ 70%. اوکے. سو دیئر فور کوئی بچہ اگر جانا چاہے تو وہ یورپ میں اگر جانا چاہے تو سب سے چیپسٹ جو پروگرام ہے وہ لیتھونیا کا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جو ہم نے دیکھے ہیں, پرانے زمانے میں جب سوویت یونین تھا تو ان کا میڈیکل ہب واز کرگستان. اچھا, وہاں ان کی 6 یونیورسٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. اینڈ جو بھی بچے رشین کے, سوویت یونین کے ہوتے تھے, وہ کرگستان میں آ کر میڈیکل پڑھتے تھے. اوکے. ابھی ان کی وہ 6 یونیورسٹیاں ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. ان کا جو میرٹ ہے وہ PMDC کا میرٹ ہوتا ہے. اوکے. کیونکہ ہم جس بچے کو بھی بھیجتے ہیں اس کو PMDC میں رجسٹر کراتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک آپشن ہے کہ کرگستان کی یونیورسٹیز میں اگر کسی بچے نے جانا ہے تو اس کے لیے میرٹ از 60%. اوکے. اینڈ دین اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے 5 سال کی ان کا کورس ہے, MBBS ہے, ایجوکیشن انگلش میں, اور PMDC ریکگنائز, اور PMDC کی ریکگنائزڈ ہے. ٹھیک. اور PMDC کا آگے میں تھوڑا سا اور ہی بتاتا ہوں کہ ان کی جو فی ہوتی ہے رینج ان کا ہے $1,750 سے لے کر $2,800 تک پر سیمسٹر. ٹھیک. پہلے سیمسٹر کی فی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ویزا اور فلانا ایڈمنسٹریٹو ایٹسٹرا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیونگ کاسٹ بہت اچھی ہے, وہ $150 ہے پر منتھ. اچھا. ابھی $150 کا مطلب یہ ہے کوئی 40-45 ہزار روپیہ پر منتھ, وچ از نتھنگ. بالکل ٹھیک. اینڈ ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارا اس پوائنٹ آف ٹائم پر 12,000 بچہ کرگستان میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک. اینڈ جب پیچھے حکومت تھی PTI کی
تو انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا ٹھیک. تو انہوں نے ایک ڈائریکٹ فلائٹ رن کی, کیونکہ پہلے بچے جب کرگستان سے آتے تھے بشکک سے تو وایا استنبول یا وایا دبئی آتے تھے, ان کو بہت کرایہ اور بہت لمبا روٹ پڑتا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ہر ہفتے ایک فلائٹ جاتی ہے PIA کی, ایک ہفتے میں کراچی سے جاتی ہے, اگلے ہفتے لاہور سے جاتی ہے, اس سے اگلے ہفتے اسلام آباد سے جاتی ہے. جب بچوں کو سیمسٹر بریک ہوتی ہے اس وقت ان فلائٹ پر آتے ہیں, ان کا ٹکٹ وغیرہ ڈفرینٹ بکنگ ہے, کوئی $300 کے قریب ٹکٹ ہے, اور وہ ادھر جو کرگستان میں پاکستان کی ایمبیسی ہے وہ بک کرتی ہے. اوکے. اینڈ ایک تو وہ جانے آنے کا فائدہ, پھر جب 5 سال بچہ پڑھ لیتا ہے وہاں پر لیونگ کاسٹ ایٹسٹرا سارا بہت, تو انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں پاکستان سے ڈاکٹر کی ٹیم بلواتے ہیں. اچھا. وہ 3 مہینے بچے کو ٹرین کرتے ہیں, اور 3 مہینے کے بعد ان کو پاکستان کا لائسنسنگ ٹیسٹ کا امتحان دلواتے ہیں. اچھا. اور اگر بچہ وہ لائسنسنگ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے, جو 90% پاس کر لیتے ہیں, تو ان کا پھر ہاؤس جاب پاکستان ہوتا. اچھا. تو دیٹ مینس کہ وہ بچہ پاکستان میں میرٹ اس کی کم تھی, پاکستان کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو سکا, ڈائریکٹ نہیں جا سکتا, پیڈ یونیورسٹی میں وہ کر نہیں سکا, تو ابھی اس کے پاس پاکستان کا لائسنس بھی ہے اور ان کی ڈگری ورلڈ اوور بھی ریکگنائزڈ. تو وہ کیونکہ کاسٹ تھوڑی ہے, میرٹ تھوڑی ہے, تو کرگستان ایک ایسی ہے جس میں, تو میں نے 2 آپ کو بتائی ہیں, ایک تو جرمنی میں فری آف کاسٹ ہے بٹ میرٹ آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر تھرو نرسنگ جا سکتے ہیں, اینڈ نرسنگ میں آف کورس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے. پھر لیتھونیا میں نے بتایا ہے کہ جس میں کم فی ہے بٹ سب سے کم فی ہے وہ کرگستان میں. یہ آج بڑی زبردست انفارمیشن سر نے جو ہے نا شیئر ہوئی, کیونکہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ اکثر یہ باہر جانے کی اسٹڈیز کا ڈفرینٹ کورسز تو ہم سنتے رہتے تھے, MBBS کا آج پہلی بار ڈیٹیل میں پتہ لگا, اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ اور بڑی شاک کے بڑے اچھے پیکیجز اور بڑی زبردست اپرچونیٹیز. میں ایک بڑی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں چیز, بہت سارے بچے ہمارے انفارچونیٹلی چائنا چلے جاتے ہیں. جی. سو چائنا کی یونیورسٹیاں PMDC سے ریکگنائز نہیں ہیں, اینڈ دیئر فور ان کا پاکستان میں آ کر بچے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کا لائسنسنگ کا امتحان دیں, اور وہ امتحان دیتے ہیں تو پاس نہیں ہوتے. تو اس میں کیونکہ بچے امتحان دے کر ادھر سے آتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا اور چند ایک کنٹریز ہیں لائک جارجیا ہے, لائک ازبکستان ہے, وہ بھی یہ کچھ ایک دکا یونیورسٹیاں ہوتی ہیں, یوکرین ہے. بٹ اگر کسی نے چیپ ایجوکیشن لینی ہے, انگلش میں لینی ہے, سالڈ طریقے سے جانا ہے, تو وہ کرگستان ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہاں ہمارا 12,000 بچہ پڑھ رہا ہے. سو پہلے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے بندہ انفارمیشن. اچھا, آپ نے MBBS میں ڈفرینٹ کنٹریز کی آپشنس کی بات کی, تو میں کلوزنگ اس پہ کرنا چاہوں گا کہ باقی کے BSc MSc کے پروگرامز کے لیے بھی جرمنی کے علاوہ اور کون سی ایسی کنٹریز کی آپشن ہے جو بچے ایزیلی جا سکتے ہیں, انکلوڈنگ یورپین یونین کے اندر جیسے بات کر لیتے ہیں؟ اوکے, انفیکٹ جرمنی کے علاوہ ہمارے پاس انگلش میں پڑھنے کے لیے کچھ بچے ہیں جو لینگویج نہیں کرنا چاہتے, کچھ بچے یہ بلاکڈ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہتے ہیں. تو دیئرفور ہمارے پاس ہنگری کی 2 یونیورسٹیز ہیں, ڈبریسن ہے وچ از ون آف دی لیڈنگ یونیورسٹی جس میں تمام پروگرام ہیں. دین انٹرنیشنل بزنس اسکول بداپیسٹ ہے, وہ بھی اس کا ایک کیمپس ویانا میں بھی ہے اور ایک کیمپس بداپیسٹ میں ہے. اچھا. دین فن لینڈ کی یونیورسٹیاں ہمارے پاس, ان کی بھی فی کم ہوتی ہے. لیتھونیا کی یونیورسٹیاں, ان کی فی بھی کم ہوتی ہے, اور سب سے کم فی ہے انگلش میں پڑھنے کے لیے لیتھونیا کی. وہ اس کی پر سیمسٹر کوئی $2,500 فی ہوتی ہے. اور اگر ایک بچہ ماسٹرز کر رہا ہے تو ماسٹرز کرنے کے لیے 4 سیمسٹر ہیں تو وہ سب اس میں ہوتی. اگر کسی نے LLM کرنا ہے, سب سے چیپسٹ پروگرام ڈبریسن میں $6,000 صرف لگتے ہیں, اور بچہ LLM کر لیتا ہے, اور LLM وہاں کا بہت افیکٹو ہے. اچھا. اور دوسرا اگر کسی نے فارمیسی میں یا نرسنگ میں آگے فردر ماسٹرز کرنا ہے یا فزیوتھراپی میں ماسٹر کرنا ہے تو وہ لیتھونیا ہے, وہاں پر بھی ٹوٹل $6,000 لگتا ہے, تو یہ ماسٹرز کر لیتے. ٹھیک. تو یہ وہ کنٹریز ہیں. اور اگر سب سے چیپسٹ ماسٹر کسی نے کرنا ہے تو وہ یورپین یونین میں تو نہیں ہے, بٹ ٹرکی میں پورا ماسٹر پروگرام 4 سال کا IDIM یونیورسٹی میں ہم کراتے ہیں, جس کی ٹوٹل فی ہے $4,800 یعنی $1,200 پر سیمسٹر, وچ از نتھنگ. اور ابھی کیونکہ وہ 100 سال ٹرکی کے پورے ہو گئے ہیں سرنڈر کے, سو دیئر فور ٹرکی از رائزنگ, اور ان کا جاب اپرچونیٹی بھی نکل ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں پر ایک چھوٹی سی اور, آپ نے جاب کے حوالے سے بات کی تو میں بات کروں گا. جی سر.
جرمنی میں کیونکہ ان کی ایجنگ سوسائٹی ہے ٹھیک تو دیرفور ان کے پاس اپنی مین پاور نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم پر انڈیا پورا زور لگا رہا ہے جرمنی کو فل کرنے کے لیے ود دیئر اون مین پاور. اوکے اینڈ انفارچونیٹلی ہماری اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور ہم اتنا وہ کر نہیں پا رہے. جرمنی نے 2 چیزیں نکالی ہیں. ٹھیک ایک انہوں نے جاب سرچ ویزا نکالا ٹھیک ہے ہے اور ایک اپرچونٹی کارڈ نکالا. ٹھیک ہے ابھی جو جاب سرچ ویزا ہوتا ہے دیٹ از فار BSc MSc والے بچوں کے لیے. اوکے انہوں نے 3 لیول یہاں پر لینگویج کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد 6 مہینوں کا بلاکڈ اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے یعنی 5,600 یورو. اینڈ اس بچے کو ویزا لگ جاتا ہے. ٹھیک وہ جرمنی میں جاتا ہے. جرمنی میں ہماری کچھ آرگنائزیشنز ہیں ٹھیک جن کو ہم کہتے ہیں وہ جاب سفارش سے نہیں دلوا سکتے لیکن وہ اس کو اسٹیئر کرتے ہیں پریپیئر کرتے ہیں لائک CV بنانے میں یا باقی چیزوں میں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ جاب کے 3 انٹرویو اس کے ہوں. ٹھیک ہے اور ہر بچے کو 6 مہینوں کو یہ 6 مہینے کا ویزا ہوتا ہے. رائٹ سر تو یہ دس از جاب سرچ ویزا فار بیچلر اینڈ ماسٹرز کو کوالیفائڈ ہے. ٹھیک اسی کی طرح ہمارا اپرچونٹی کارڈ ہے. اپرچونٹی کارڈ ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے DAE کیا ہوا ہوتا ڈپلوما کیا ہوا ہوتا ٹھیک اور اگر وہ وہاں پر جانا چاہو ان کا بھی 3 لیول لینگویج انہوں نے کرنی ہے. اس کے بعد بلاکڈ اکاؤنٹ 6 مہینے کا کھلوانا ہے. ٹھیک ہے اینڈ وہاں جا کر ہم ان کو جاب دلوانے میں مدد کرتے ہیں. اور اس میں بھی کاسٹ کوئی لینگویج کے اوپر ہی آتی ہے باقی کوئی خاص کاسٹ اتنی کاسٹ نہیں آتی صحیح. بس سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ نے ہمیں بہت انسائٹفل انفارمیشن دی ان ریگارڈس ٹو ایجوکیشن ان جرمنی اینڈ ایز ویل ایز ادر کنٹریز جو کہ آج کل آئی تھنک نیڈ آف دی آر بھی ہے. بچوں کی جو فیوچر ہے وہ اسٹرانگ بلڈ کرنا ہماری اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. تھینک یو کائنڈ آف یو. جو ویورز اور لسنرز ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے تھے ان سب کے لیے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور موسٹ امپورٹنٹلی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. جی میں صرف اس میں بیچ میں ایڈ کروں گا. آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس کوئی آنا چاہتا ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ دیٹ از www.p2gstudy.com. www.p اور 2 از فگر رائٹ p2gstudy.com. رائٹ سر اسی طریقے سے ہمارا جو آفس ہے کراچی میں اوشین مال ہے جو 2 تلوار کلفٹن میں وہاں اس کے 1st فلور پر ہمارا آفس ہے. ٹھیک اور اسلام آباد میں گیگا مال کے پاس GT روڈ کے اوپر وینچر پلازا ہے جس میں ہمارا آفس ہے. اور ادھر کا جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے دیٹ از 0335 جی 8597 صحیح. تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں یا باقی اور ڈیٹیل اگر آپ ان کو دے دیں تاکہ اس میں ٹائم بیس کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل. فار ایگزامپل انٹیکس 2 ہوتی ہیں ایک اپریل کی اور ایک اکتوبر کی. ابھی اپریل کی انٹیک میں جانے کے لیے پہلے ہمیں 10 مہینے چاہیے تو وہ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. ابھی فار ایگزامپل جو ہمارا لینگویج کا کورس ابھی 30 سپٹمبر تک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اگلے سال اکتوبر میں بچے وہ انٹیک میں جائیں گے. اوکے اوکے. اینڈ جو اس کے بعد والا لینگویج کورس سٹارٹ ہوگا وہ پھر 2025 کے مئی میں جائیں گے اس میں اپریل میں جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ذرا تھوڑا ضروری ہے کہ انٹیک کا خیال رکھا جائے اور پھر ٹائملی رجسٹر کرائے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آرگنائزیشن کے حساب سے پاکستان ٹو جرمنی اسٹڈی کے حساب سے وہ اپنی ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا. آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کرنے کے لیے اور فردر انفارمیشن لینے کے لیے. سو ہماری طرف سے جو ہے وہ گڈ بائے ٹو یو اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ آل دا لسنرز اینڈ ویورز. آج آپ نے ہمارا ایک زبردست سیشن دیکھا سنا. آج سر نے ہمیں بڑی انفارمیشن ملی ہے, میرے لیے بھی ایک بڑی لرننگ تھی. میں ریکویسٹ کروں گا جتنی یوتھ ہمیں سن رہی ہے خصوصاً وہ بچے جو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ جرمنی کو بالکل فوکس کریں, اس کو وہاں پہ جائیں اور سر نے جتنی بات کی اس کو ذرا غور سے سنیں. ہم سر کی کمپنی کا جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے نیچے ڈیٹیلز سیکشن میں دیں گے تو آپ اس کو فالو کریں, ان سے رابطہ کریں اور ضرور اس کو اپرچونیٹی کو انجوائے کریں اور اپنی لائف بنائیں اور پڑھ لکھ کے پھر اپنے ملک میں آئیں اور پھر ملک کی خدمت کریں. تو اسی میسج کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیں. سعد بن ریاض سائننگ آف. السلام علیکم.